آپ قانون ساز اسمبلی کے ممبر نہیں ہو، آپ یہاں پر مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ یہاں پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، قانون سازی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ یہاں پر کسی کی نوکری کر رہے ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی ہے، چاہے وہ کسی ادارے کی ہے۔ وہ نوکری کیا ہے کہ جو وہ کہیں گے آپ وہ کریں گے۔ میں غلام ہوں، میں آزاد ہی نہیں ہوں آج تک۔ تو اگر میں غلامی کروں گا اور غلام بن کے میں اپنے مسائل پہ نہیں بیٹھوں گا، ان کا حل نہیں نکالوں گا، اور میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کو سزا دوں، کل وہ مجھے سزا دے میں اس کو سزا دوں، یہ دشمنی کا جو اس وقت نظام بن چکا ہے۔ اگر پاکستان کی ترقی چاہتا ہے کوئی، اگر پاکستان کی ترقی کسی کا مقصد ہے، تو سب سے پہلے یہ چیز ختم کرنی پڑے گی، ورنہ سزائیں چلتی رہیں گی۔ آج میرا لیڈر جیل میں ہے، کل آپ کا ہوگا۔ جیل میں اگر نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا جو یہ کروا رہا ہے۔ اب تو وہ بھی جیل میں جا رہا ہے، لیکن میری صحت کو یا آپ کی صحت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے کہ میرا یا آپ کا لیڈر جیل میں ہو؟ نہیں ہو رہا۔ تو اس سسٹم سے نکلو۔ جناب اسپیکر، بجٹ سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اسی حوالے سے، کیونکہ کوئی بھی جب چیز ہم کرتے ہیں اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں، تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایک معاشرتی ترقی ہوتی ہے، اخلاقی ترقی ہوتی ہے اور انسانی ترقی ہوتی ہے۔ تو جس بھی معاشرے میں انصاف نہ ہو، کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہمیں صرف اپنے اس دنیاوی تجربے سے نہیں بلکہ اسلام نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک میں جو وہ ترقی نہیں ہو رہی یا وہ مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہو پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ اور ہمارے جو بھی یہ ایوان ہیں جو آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی قانون ساز اسمبلیاں ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے اصل وہ ہے قانون سازی کرنا۔ انفارچونیٹلی جو قانون سازی یہاں پہ کی گئی ہے وہ قانون سازی عوام تک نہیں پہنچ رہی، عوام کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ آئینی طور پر جو بھی حقوق عوام کو دیے گئے ہیں اور قانون سازی کے ذریعے وہ تبدیل بھی ہوتے ہیں، وہ چیز عوام کو اس طریقے سے نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے، اور اس میں ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ اس میں ہماری یہ ناکامی ہے اور ہماری یہ نااہلی ہے۔ اب آپ کے جو انسانی حقوق ہیں وہ اگر آپ کو نہیں ملیں گے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو وہ قومیں مل کے آگے نہیں بڑھتی ہیں بلکہ صرف تنقید ہی کرتی رہتی ہیں۔ اور ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تنقید کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں اور اصلاح کی طرف ہم بالکل سوچ ہی نہیں رہے، اور نہ کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھ کے آج تک کام کر سکے ہیں۔ عمران خان صاحب بے گناہ اس وقت قید ہیں، لیکن کوئی بھی قیدی اگر ہے تو اس کے لیے قانون سازی ہم نے کی ہوئی ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اگر وہ حقوق ان کو نہیں مل رہے اور ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں سب کو سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ یہ وقت سب پہ گزرا ہوا ہے اور سب پہ آیا ہے یا بعد میں بھی آ سکتا ہے، تو ان کا کم از کم علاج جو ان کے حقوق پہ شامل ہے، ان کا ملاقات جو ان کے حقوق پہ شامل ہے، ان کو ٹی وی، اخبار، اس کے علاوہ جو بھی سہولیات ان کو قانونی طور پہ دی گئی ہیں قانون میں، بے گناہ جیل میں ہونے کے باوجود جب وہ ہیں تو ان کو دی جائیں، کیونکہ اگر ایسے آج ان کو نہیں ملیں گی تو اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی، وہ بھی غلط ہے، اور اس کے بعد اگر کسی اور کو نہیں ملیں گی تو وہ بھی غلط ہے۔ ہمارے اس طرح اور لیڈرشپ بھی ہے، ہمارے کارکن بھی ہیں۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کو کم از کم ہم اسلامی بنیادوں کے اوپر کم از کم برابری کی بنیاد پہ اگر شروع کر دیں کرنا اور سوچنا، تو کم از کم بہتری طرف ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ دوسری جو بات ہے جی وہ یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور ویسے ہم سب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو قومیں ہیں وہ ہمیشہ انسانوں پر سرمایہ کاری کرنے سے ترقی کرتی ہیں، اور انسانوں پر سرمایہ کاری کیا ہے؟ وہ ہے کہ تعلیم یافتہ بچہ یا بچی، ہنرمند نوجوان، صحت مند خاندان، ایک مضبوط معیشت، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر ایک وہ نظام جس کے اندر انصاف ہو۔ اب اس کے اندر ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی، کتنی ہم کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں آ رہا۔ میں ایسے تھوڑا کو بتا دوں کہ میرے اپنے سیاسی سفر کے اندر میں نے آج تک جتنا بھی ٹائم گزارا ہے
تو وہ میں نے ایز اے منسٹر ہی گزارا ہے یا چیف منسٹر گزارا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عہدے پر رہ کر آپ دفاع ہی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے محکمے کا، کبھی اپنی حکومت کا، کیونکہ آپ کو اٹھایا ہی یا بلایا ہی اسی لیے جاتا ہے یا بٹھایا اسی لیے جاتا ہے کہ آپ نے دفاع ہی کرنا ہے. تو ایشوز پہ آپ بات نہیں کر سکتے. اب دفاع آپ ٹھیک کریں، جائز کریں، ناجائز کریں، وہ علیحدہ ڈبیٹ ہے، لیکن آپ ایشوز کے اوپر بات نہیں کر سکتے. مجھے یہ پہلا موقع مل رہا ہے اپنے اس پورے زندگی میں ایز پروونشل منسٹر، پھر فیڈرل منسٹر، پھر چیف منسٹر، اور آج ایک ایم پی اے کے طور پہ میں یہاں بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی میں بتاؤں آپ سب کو کہ میرے بڑے سینئرز بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور کچھ میرے پارلیمنٹیرین سینئرز بھی ہیں. وہ پارلیمنٹیرین سینئرز تو میرے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی اسمبلی میں آ چکے ہیں، لیکن ایک تجربہ جو میرے پاس ہے اس وقت وہ ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ میں پروونشل منسٹر بھی رہا ہوں، میں فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں، اور میں چیف منسٹر بھی رہا ہوں. تو وہ اس اسمبلی میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اسی طرح بجٹ کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو تو میں نے اپنی زندگی میں 8 بجٹ بنائے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کشمیر کا اور جی بی کا اسٹیٹس ہے وہ مختلف ہے، تو ان کا پی ایس ڈی پی سے ہی بجٹ بنتا ہے. تو 6 بجٹ میں نے وہ بنائے، 2 بجٹ جو ہے میں نے چیف منسٹر بنائے. تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس بجٹ پہ آ کر. اب پہلی بات یہ ہے سر کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں، کسی بھی صوبے کے، ہر صوبہ فیڈریشن کا ایک یونٹ ہے، اور اگر ہمارے وہ مسائل ہیں اور حل نہیں ہو رہے تو یہ ہماری نااہلی ہے. اب اس میں ہم اس ڈیٹیل میں جائیں کہ جی ہماری اپنی بھی حکومت رہی ہے ایک ٹائم میں فیڈرل کی، اس میں نہیں ملا، یا کسی اور حکومت میں ان کی حکومت یہاں پر بھی تھی انہوں نے نہیں دیا، جس نے بھی نہیں دیا، لیکن صوبے کے وہ حقوق جس کے لیے صوبے کی عوام نے ووٹ دیا ہے اس پہ وہ ایشو ہے کہ ووٹ اکثریت میں ملا اور لوگ آئے، یا کبھی بغیر اکثریت کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا، جس طریقے بھی آیا. لیکن جب ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. تو اس میں ہمارا صوبہ اب تک مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے. اس ناکامی کی وجوہات آپ میرے پہ ڈالیں اور میں آپ پہ ڈالوں، یہ زیادتی ہوگی، یہ اپنی عوام سے دھوکا ہوگا. ہم سب کو اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا کہ ہم اس ناکامی کے ذمہ دار ہیں، تبھی ہم آگے بڑھیں گے، تبھی ہم ایک ہو کر اس ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا این ایچ پی کے جو ہمارے پیسے ہیں جو کہ 2200 ارب سے بڑھ چکے ہیں اب تک، اس کے اوپر ہمیں اپنا وہ حق لینا چاہیے. ہم نے اس کے لیے کوشش کی، ایک دفعہ میں ملے بھی صحیح، ہماری ایک حکومت کے درمیان میں ملے، اس میں تھوڑے ملے، زیادہ ملے، پھر دوبارہ ہم نے کوشش کی، اس میں کمیٹی بنی ہوئی ہے. اب اس کمیٹی کے اوپر میٹنگز کر کے کچھ نہ کسی راستے کی طرف فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر پورے پیسے نہیں دے سکتے، کسی طرح بھی مینیج کر کے صوبے کا حق سمجھتے ہوئے، انصاف کرتے ہوئے دینے چاہیے، چاہے ایک ساتھ میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن بالکل ہی نگلیکٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا، میرے خیال میں پھر وہی عدم اعتماد بن جاتا ہے، اور وہ پھر ترقی کی طرف جانا یا ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل، نیت کو سوچنا جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. پھر ہمارا جو ہے جی این ایف سی، اب آئین کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے این ایف سی کا شیئر ملتا ہے. جب ہمارا مرج ہو گیا مرجر اور ہمارے پاس ایک آبادی آئی ہے اور رقبہ آیا ہے، تو اس میں اس کا این ایف سی کا وہ شیئر نہ ملنا ہمارے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ پہلے سے اس صوبے کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ وہ بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے. وہ برداشت کریں گے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنی قربانیاں میرے خیال میں ایکس فاٹا کے لوگوں نے دی ہیں اس پاکستان کے لیے کسی نے نہیں دی. ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، لیکن ان کا حق نہ دینا مزید سوالات پیدا کرنا ہے، مزید ایک عدم اعتماد ان کے دل میں آنے کے لیے ایک راہ ہموار کرنی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے بعد ہمارے ٹوبیکو ایک ایگریکلچر ڈکلیئرڈ ہے ٹوبیکو، اور جب آپ کا 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوولوشن ہوا ہے تو اس میں ایک ڈیوالٹ محکمہ ہے، لیکن اس کا جو پیسہ ہے وہ ہمیں نہیں آ رہا کیونکہ وہ زیادہ ہے، ان ہنڈریڈ آف بلینز ہے، اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ گئی ہے. تو پھر کہہ دو کہ یار ایگریکلچر یا تو زراعت نہیں ہے، فصل نہیں ہے، اور یا پھر آپ نے جو ڈیوولوشن کی ہے، ڈیوالو کی ہے ایگریکلچر کو، تو کے پی کے لیے وہ نہیں ہے، اس محکمے کی حد تک وہ نہیں ہے. پھر اس طرح ہماری رائلٹیز جو ہمیں ملنی ہوتی ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں ملتی پوری تو یہ ایک زیادتی ہے، اور اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے ابھی تک جو ہم نہیں کر سکے، اور ہم یہی باتیں کرتے رہے کہ جی نہیں کر سکے، تو کیا وجوہات ہے کہ نہیں کر سکے. ایک بات اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں یہ مل جائے گا. تو اگر ہم اس پہ سوچ لیں تو پھر ہمارے بجٹ کی کمیاں خامیاں ہیں وہ بھی کم ہوں گی،
اور ہمارے صوبے کے جو ہمارے عوام کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں گے۔ اب میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ آپ کو کروں گا کہ ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، فگرز کی ہیر پھیر میں کچھ لوگ شاید نہ ہوں، ان کو گھمایا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم مجھے کوئی نہیں گھما سکتا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تجربہ اپنا تو ماشاءاللہ کافی بڑا تجربہ ہے۔ یہ گھمانے والا کام شاید میں نے بھی کیا ہو، کئی دفعہ میں ایسے عہدوں پہ رہا ہوں کہ جب میں خود یہ کام کرتا رہا ہوں تو گھمانے والا کام میں نے بھی کیا ہے پریکٹس کے، بھائی گھما پھرا کے اگلوں کو سمجھ ہی نہ ہے، تو مجھے کوئی گھما پھرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی سب سے زیادہ ہوئی ہے اس حکومت میں، چاہے ہم تنقید کرتے ہیں، چاہے کتنی ریالٹی ہے، چاہے نہیں ہے، جو ریجنل حالات ہیں اس وقت، جو اسٹریٹجک ہماری سچویشن ہے پاکستان کی، اس کے مطابق جو ہمارے بارڈرز کے حالات ہیں، ان سے بارہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی جو سرکاری ملازمین ہیں ٹاپ سے لے کے نیچے تک، وہی آپ کی ٹیم ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، وہ صحیح کام نہ کریں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو ویژن دینا ہے، اس ویژن کو امپلیمنٹ ان آفیسرز پہ بیٹھ کے انہوں نے کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے کہ آج سے کئی سالوں تک سے پہلے اب تک کبھی بھی 10% سے کم تنخواہ نہیں بڑھائی گئی، اور پینشن زیادہ بھی بڑی ہے، اور آج ہم جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ ہی مہنگائی ہوئی ہے، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ 7% کے بجائے تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ 10% بڑھا دی جائے۔ بے شک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کٹ لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے یہ لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے، یہ لوگ پرسکون نہیں ہوں گے، یہ لوگ آرام سے اپنے کام پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنی فیملیز کے لیے پریشان ہوں گے، تو آپ کا نیچے لیول تک، گراس روٹ لیول تک ڈیلیور کرنا بجٹ کو، ایون ڈیولپمنٹ کو اور گورننس کو ناممکن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، تو میری یہ ریکویسٹ ہے۔ اس کے علاوہ